بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العالمین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. یا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وجاہدو، اور جہاد کرو. فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. صدق اللہ العالمین. تمام حمد و ستائش، تعریف و تمجید خدائے بزرگ برتر کے لیے، رب ذوالجلال والاکرام، بابرکت، جلالی اور مقدس اس ہستی کے نام. آج ہم نئے پروگرام خدا شناسی کے عنوان میں دوسری نشست میں حاضر ہوئے ہیں. شکر کرتے ہیں اپنی آقا مولا اور کائنات کے حقیقی خالق اور مالک کہ اس نے ہمیں اور آپ تمام سامعین کو موقع دیا کہ ہم اس کے خدا شناسی کو سمجھ سکیں. آپ تمام سامعین ناظرین کا شکریہ. خوش آمدید. السلام. عزیزان گرامی، آپ سب کا پسندیدہ پروگرام حقیقی عرفان میں خدا شناسی کے عنوان سے ہم جو پروگرام آپ کے بہت اصرار پر اور دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم آپ کے شکر ادا کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ کے مانند بنایا، اور یہ بات ہم اکثر آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. صورت و شبیہ تو مختلف ہے انسان کی، لیکن وہ اوصاف حمیدہ جو انسان کے روح میں ہے وہ اس کے ذریعہ بنایا ہے. اور ذہن انسانی کو خدائے لم یزل نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک انوکھا، ہر زمانے کے لیے نت نئے انداز میں انسان کو اپنے علم و عرفان، تعقل، تفکر، تجسس، تدبر اور تحقیق کا جذبہ عطا کیا، تاکہ انسان دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی ترقی کرے اور خدا سے جا ملے. ملنا تو ہے، لیکن بغیر عرفان کے ملنا، بغیر اس کے شناخت کے ملنا بیکار. تو اس دیگر ایجادات سے خدا نے جو نعمت سے نوازا ہے، یعنی آراستہ کیا ہر 100 سال کے بعد، بلکہ اب تو ہر روز ہم ترقی کے مراحل کو طے کر رہے ہیں. مادی ترقی ہو رہی ہے، لیکن روحانی ترقی ہم میں ناپید ہے. عزیزم، وقت کو ضائع کیے بغیر آج کے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ خواہشیں ہر انسانی روح کی شے میں موجود ہے. کیسے پتہ چلا؟ یعنی کیسے پتہ چلا کہ خواہشیں ہر انسان کی روح میں، جسم میں موجود شے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اس سوال کے جواب میں یہی عرض کریں گے، گزشتہ نشست میں اگر آپ کو یاد ہو کہ خدا تعالیٰ کی شناخت کی ہم نے 5 باتیں آخری میں پیش کی تھی. اس میں مذکور کیا تھا اور آپ سماعت فرما چکے، لیکن زیادہ تفکر و تدبر یعنی غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت انسان کے روح میں مرکوز ہے. خواہشیں انسان کے روح میں موجود ہے، تمنائیں انسان کے روح میں موجود ہے. اور یہی نہیں بلکہ بہت سی منشا ایسی ہیں جو انسان کی روح میں اٹھتی ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ روح جو ہے وہ مرکز ہے، اور یہی خواہش، اقتضا، آرزو، ارمان، تمنا، رغبت، شوق، مرضی، مدعا، مراد، تقاضا یا چاہنا، یہ ضرورت ہے جو آج بھی ہم مختلف الفاظ میں اس کا استعمال کرتے ہیں. اگرچہ اس کے خواہش کو جو سب کے روحوں میں موجود ہے، خواہ وہ حیوان ہو یا انسان ہو، البتہ اکثریت، پھر غور کیجئے، جو بھی خواہشیں ہیں ہمارے اندر، خواہ حیوانات ہو یا انسان، عزیزم، اکثریت نے دنیاوی لذائذ کے حصول میں صرف کر رکھا ہے. آج دنیا میں مختلف انواع اقسام کی غذا موجود ہے. ہم کھاتے ہیں، شکر گزاری بھی کرتے ہیں، لیکن پہلے کی بات کچھ اور تھی، آج کی بات کچھ اور ہے. ایک سے ایک رنگین کھانے ہیں، خوشبودار ہے، لیکن طاقت نہیں ملتی. کیا وجوہات ہیں عزیزو؟ تو بھی بنی آدم کا ایک انبوہ کثیر اپنے ریاضیات اور مجاہدات اور خیالات سے اس کا ثبوت دیتے کہ ہر دو فریقی حالت میں بغیر معائنہ کرنا اس الہی شناخت کی ضرورتوں کو انسانی روحوں میں مرکوز رکھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیوانوں
بچوں جو حیوانوں کے ساتھ جنگل میں پل رہے ہوتے ہیں، انہیں کیوں کر خدا تعالیٰ کا خیال آ سکتا ہے یا خدا شناسی کا خیال آ سکتا ہے؟ عزیزو، اگر واقعی کوئی یہ کہے کہ دیوانوں میں اور ان بچوں میں جو حیوانوں کے ساتھ، جنگلی جانوروں کے ساتھ پلتے ہیں، خدا کا خیال کبھی بھی نہیں آ سکتا انہیں، تو بہت ہی پرانی بات ہو گئی۔ اب تو کیبل ڈش انٹینا ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، بعض علاقے جہاں نہیں ہے، جہاں لوگ آج بھی بغیر کپڑے کے زندگی گزار رہے ہیں، غربتی کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ٹھیک ہے، ہر جگہ ہر کسی کے دسترس سے باہر ہے۔ بے شک انہیں خدا تعالیٰ کا خیال نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ کل بنی آدم کے روح میں اس کا ہونا یقین کرتے ہیں۔ جنگل تو چھوڑیں، شہر کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ بھی شہر میں رہ رہے ہیں۔ اس بالکل آسان سے جواب یہ کہ انسان جب تک انسانی درجے میں، اس وقت تک خواہش ضرور اس میں پائی جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جب بھی کوئی بھی انسان اپنے درجے سے خارج ہو جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، پستی میں آ جاتا ہے، اسفل السافلین کے منزل پر آ جاتا ہے، تو پھر وہ حیوان سے پس درجہ ہو جاتا ہے۔ کہا نا قرآن میں ایک جگہ ہے کہ یہ انسان نہیں حیوان بلکہ حیوان سے بدتر۔ کیا مطلب؟ شکل و صورت تو انسان کی ہے، لیکن پھر حیوان سے بدتر کیوں کہا؟ وہ اس معراج کو اپنا کھو دیا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ وہ انسان خدا تک پہنچے۔ وہ شناسی کو چھوڑ دیا، اپنی شناسی بھی چھوڑ دی، اور خود سے خدا شناسی بھی چھوڑ چکا ہے۔ وہ اپنی پہچان بھی ترک کر چکا ہے، خدا کی پہچان بھی ترک کر چکا ہے۔ تو پھر اس میں اس کی حقیقی اقتضاء کی تلاش کرنا فضول ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ نہیں کرو، کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن وہ راہ راست پر نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ ابلیس کے شکنجے میں بری طرح گرفتار ہو چکے ہیں، اور وہ خوش ہیں اس میں۔ مثال دوں، دیکھیے، نابینا شخص بصارت سے قاصر، اندھا شخص دیکھ نہیں سکتا، گونگا شخص بولنے سے قاصر، بول نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا، اور جو گونگا اور بہرا ہوتا ہے گویا اس کے اندر سے قوت سماعت اور قوت گویائی دونوں نہیں ہوتی۔ اس طرح لنگڑا شخص جو ہے وہ چل نہیں سکتا، لولہا جو وہ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا، نادان بے وقوف سمجھ نہیں سکتا، عقل کی باتیں نادان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو بھی جو انسان سالم ہے اس میں بھی یہ صفات پائی جاتی ہے۔ اچھے خاصے لوگ ہیں، بہت سی باتیں نہیں سمجھ پاتے، کان ہے، لیکن چونکہ وقت اتنا گزار چکے، تیز آواز سن کر، گانا سن کر کے ان کی سماعت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو عمر کی اعتبار سے ہوتی ہے، جوانی میں بھی کھو دیتے ہیں، بصارت کھو دیتے ہیں، بہت سی ایسی تیز روشنی میں کام کرنے کی وجہ سے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض معذوروں کے سبب سے جن میں خاصوں کی کلیت میں فرق نہیں آ سکتا، کہ انسان تو ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر وہ حیوانیت آ گئی ہے جو کہ خدا نہیں چاہتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک تیسرا سوال کی طرف چلنا ہوگا کہ آخر خواہش ہے کیا؟ کتنے قسم کی خواہش ہے؟ خواہش دو قسم کی ہے، ایک بد ہے، ایک نیک ہے۔ اچھا، سوال یہ، آخر خواہش کو پورا کرنے پر کون قادر ہے؟ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں دعویٰ کر سکتا۔ کیوں؟ عزیزم، جب مجھے اور آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ ضرورت روح میں جاگزیں ہے، اب سمجھیے یہاں سے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری ضرورت، ہماری خواہش، ہماری تمام چیزیں ہیں ہماری روح میں شامل ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تکمیل بھی ممکن ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو مصمم روح ہے، کون مصمم ہے؟ خدا روح ہے، خدا محبت ہے، خدا قادر ہے، سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو روح ہے اور روحوں کا مالک ہے، وہی کر سکتا ہے۔ جس نے روح کو خدا شناسی کی خواہش رکھی، دونوں چیزیں رکھی ہیں، دونوں راستے دکھا دیے گئے، دونوں چینل چل رہے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ ریموٹ کنٹرول آپ کے پاس ہے، روح آپ کے پاس ہے، آپ کس طرف چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہمیں وہی تو اس خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہے، خدا ہماری خواہش کو پورا کرنے پر قادر، ہم جو چاہیں گے وہ کرے گا۔ آدمی سوچتے رہے اس کا ارادہ کیا ہے، خدا ہر چیز انسان کے بس میں کر دیا ہے اس کے چاہنے پر، ورنہ حکیم علی الاطلاق کا فعل ابس نہیں ٹھہرے گا۔ یہ محال ہے۔ اگر آپ پھر غور کریں تو خدا تعالیٰ نے دو قسم پہ
دو اقسام کے مخلوق بنے، جیسے ہم نے پہلی نشست میں کہا، ایک نظر آنے والی، ایک نظر نہ آنے والی مخلوق۔ فرشتگان جن کو بھوک پیاس کی حاجت نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ ہاں فرشتے آ کے کھانا کھاتے ہیں، یہ کھائے تھے ابراہیم السلام کے زمانے میں، وہ الگ بات تھی، لیکن اب فرشتے کسی کے ساتھ نہیں کھاتے۔ وہ ضرورت سے ان کو کوئی بات بتانی تھی ابراہیم السلام کو، تو آئے تھے ان کے پاس۔ فرشتے آج بھی آتے ہیں، اگر آ گئے اور دیکھ لیا آپ نے، پھر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گے۔ عزیزو، جن کے متعلق کہا جاتا ہے، یعنی خواہش نہیں دیکھا جاتی، ان میں خواہش ہوتی ہے۔ کن میں؟ جو نظر نہ آنے، وہ جراثیم جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کی افزائش نسل کیسے ہوتی ہیں، جراثیم کیسے پھیلتے ہیں، آخر میں بھی تو کوئی خواہش ڈالتا ہوگا۔ اور دوسری وہ مخلوق جو جسم رکھتے، جیسے ہم انسان اور حیوان ہیں، تو جسم بنانے والے نے خواہ وہ حیوانی بنائی ہو یا انسانی، دونوں میں ایسی خواہشیں رکھی ہیں۔ چند خواہشیں حیوان اور انسان دونوں مشترک ہیں، مطلب پیاس لگی، دونوں کو پانی چاہیے پینے کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں انسان اپنے ترقی کر لی تو شربت، لسی، دوسری چیزیں بناتا اپنے لیے ضرورت پیاس بجھانے کے لیے، لیکن جو پیاس پانی سے بجھ جائے وہ کسی اور چیز سے نہیں بجھتی ہے۔ عزیزان من، خواہشیں تو ہیں، انسان اور حیوان دونوں مشترک ہے۔ بعض خواہشیں ہیں جیسا بھوک لگے، اب انسان بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتے ہیں، سبزہ انسان بھی کھاتا ہے، میں نے ساگ پات وغیرہ، لیکن جو جانور کھاتے ہیں اونٹ وغیرہ، وہ انسان نہیں کھا سکتا۔ جو چارہ حیوان کھاتے وہ انسان کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، اگر کھائے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، اس کی بیمار پڑ جائے گا۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ گندم تو اگاتا، گندم سے گندم نہیں کھاتا، گندم سے آٹا تیار کرتا، پیس کر پھر روٹی بنا کے روٹی کھاتا۔ اب روٹی کی بہت سارے اقسام ہوگی، گندم سے تیار کی جاتی، جو سے تیار کی جاتی، دال ویسے نہیں کھاتا، پکا کر کھاتا ہے۔ یہ فرق ہے انسان میں اور حیوان میں۔ انسان اپنی سہولت کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال کرتا ہے، جانوروں میں سہولت کی کوئی شعور تو ہے لیکن بنا نہیں سکتے گھر، گھونسلے بناتے لیکن انسان کو پکے مکان نہیں بنا سکتے۔ حیوان جو ہے وہ سردی تو لگتی لیکن اپنے لیے کپڑا نہیں بنا سکتے، لیکن انسان اپنی ضرورت کے مطابق فیشن اور موسم کے اعتبار سے لباس تیار کرتا ہے۔ عزیزو، پینے کے لیے انسان پانی کو پیتا ہے، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن انسان اور حیوان دونوں پانی پیتے ہیں، لیکن انسان دیکھ کر پیتا ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، گدلا ہے یا خراب ہے، بدبودار ہے کہ نہیں۔ لیکن حیوان کو اس چیز کی تمیز نہیں ہے، وہ جہاں منہ مارے کا پانی پی جائے، گندا نالا میں ہو یا کہیں کبھی پانی ہو۔ عزیزو، جب انسان کو عقل، شعور، فہم و ادراک عطا کیا، وہ کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں ہے جو انسان کو خدا نے عطا کیا، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی صورت و شبیہ کے مانند بنایا ہے۔ زمین پر اس کا نائب ہے، خلیفہ ہے، تو اس کو اعلیٰ و ارفع ہونا چاہیے۔ مثلا اسے تمیز عطا کی پاک اور ناپاک خوراک کی، پوشاک بطور مناسب، تو روح کی جو خواہشیں خدائے عز و جل نے پیدا کی ہیں، کیا ان کے جزام پر قادر نہ ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ ہماری سوچ الگ ہو گئی ہے۔ جب ہم سوچ کے اپنے ڈائریکشن کو خدا کی طرف راغب کریں گے، اس روح کی ضرورت کو سمجھیں گے، تو بھئی بات بنے گی۔ آئیے، روح کی خواہش وہ بھی پورا کرے گا اور کرتا ہے۔ غالب نے کہا تھا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان خواہش تو کرتا ہے لیکن روح کی خواہش الگ ہے، جسم کی خواہش الگ ہے۔ جسم کی خواہش گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جو عقل جس کو کہا گیا ہے۔ دیکھنے میں اچھا، آنکھوں نے دیکھا، نظر نے دیکھا، نگاہ نے دیکھا اور گناہ کیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم سوچو میں نے گناہ کے لیے، سوچا تو گویا تم نے اس کے ساتھ وہ گناہ کر لیا۔ یہ ہے وہ باتیں۔ آئیے اب چوتھے سوال کی جانب چڑھتے ہیں، کیا خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی خواہش بھی مختلف ہو سکتی ہیں؟ کیسا عجب سوال ہے۔ کیا خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی خواہشیں مختلف ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں۔ سوال صحیح ہے اپنی جگہ، جس نے بھی کیا ہے۔ اس بات کی خواہش کہ میں اپنے خدا کو پہچانوں، ہر مذاہب کا انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے خدا کو پہچانوں، جس کی میں پرستش کرتا ہوں، اس کو دیکھوں۔ کیسے دیکھے گا؟ موسیٰ سے کہا تھا کہ لن ترانی، تو یہ نہیں دیکھ سکتا مجھے، میری انسانی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن کس نے کہا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا؟ آنکھ والے ہو تو قدرت کا تماشا دیکھے، اور دید ایک اور کو کیا ہے نظر؟ تو دل کی آنکھ، روح کی آنکھ الگ ہے، ظاہری آنکھ الگ ہے۔ عزیزو، لوگوں کو ضرور پائی جاتی ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں، لیکن اس کی تکمیل کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں ایجاد کی ہیں۔ مثلا بہت سے لوگ جو خدا شناسی کے حصول کے لیے تحصیل علم کی توجہ دیتے ہیں،
جیسے ہم نے آغاز میں قرآن شریف کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 آپ کی خدمت میں پیش کی کہ وسیلہ تلاش کرو. آج ہمارا جو عنوان ہے وہی ہے خدا شناسی کا وسیلہ کیا ہے. وہاں خدا شناسی کے وسیلے ہوں کہ تلاش کرو. کس کو تلاش کرو؟ جد و جہد کریں، جنگ و جدال کرو، قتل و غارت گری کرنا ہے. کیا ہم خدا کی راہ میں قتل و غارت گری سے ہم خدا کی شناخت کر لیں گے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر عزیزو، لیکن اس کے باوجود اس کی عقل زیادہ روشن ہے. کون سے لوگ جو حصول علم کا حاصل کرتے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں. خواندہ ناخواندہ میں ہی فرق ہے کہ عقل زیادہ روشن ہو جائے اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکتا. عقل کے ذریعے بہت سی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی، لیکن نتیجہ کیا نکلا سوائے تباہی اور بربادی کے. اچھا، تو بہت سے ایسے ہیں جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان سے خدا شناسی سیکھیں. وہ ذکر اسرار بتاتے ہیں، یہ رٹ لو، یہ اتنا 1000 مرتبہ پڑھ لو، اتنا لاکھ مرتبہ چلہ کشی کر لو، فلاں جگہ جاؤ، یہ کرو، فلاں مزار پہ چلہ کشی کرو، یہ چیزیں دے دی جاتی ہیں. ریاضتیں، مجاہدات اور ذکر و فکر کچھ وظائف سکھلائے جاتے ہیں. وہ ہم بھی کر چکے. ایک زمانہ تھا قبرستان میں بھی ذکر کرتے رہے. حزب البحر بہت بڑی یہ حزب البحر ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، دائرہ کھینچا جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ خدا شناسی حاصل نہیں ہو سکتی. کچھ بھی کر لیں آپ، معاف کیجئے گا آپ، لیکن بجز اس کے نفس کشی اور وہم چیزیں دیگر حاصل نہیں ہوتی. یعنی نفس کشی تو ہو جاتی ہے انسان، لیکن خدا شناسی میں کامل نہیں ہو سکتا. ایک زمانہ تھا جیسے ہم نے کہا کہ ریاضتیں کی، چلہ کشی کرتا رہا، ذکر و اسرار کے محافل و مجالس قوالی میں اور ماتم خانی میں اور ہر جگہ جاتا رہا، لیکن تشنگی روح نہیں بجھتی ہے اصل چیز. اور بعض ایسے ہیں جو قیاسیات پر زیادہ زور دیتے ہیں، مگر صرف عقل کی برگشتگی ہے جس سے یا تو یاس و دیوانگی یا سرمایشگی پیدا ہوتی ہے، اور روح کی تشنگی وہاں بھی نہیں بجھتی، ہرگز نہیں بجھ سکتی ہے. جنہوں نے ان سب باتوں کے تجربہ کہ وہ جانتے ہیں کہ سب باتیں سچ ہیں یا یوں ہی ہیں کہ خدا تو ہے مگر لیکن چونکہ چنانچہ یہ نہیں ہے. چونکہ ہمیں خود اپنی شناخت نہیں ہو سکی تو خدا کی شناخت بھی نہیں ہو سکی. عزیزو، تیسری بات ہے کہ ہمارے زمانے میں اکثر لوگ دلائل پر بہت زور دیتے تھے. میں اپنی زبانی کی بات کر رہا ہوں، اب تو بہت ساری چیز منظر عام پر آ چکی ہیں، اور کہتے ہیں کہ دلائل خیرات بلا ناگہ پڑھو. جی پڑھتا رہا، بہت موٹی کتاب تھی دلائل خیرات، ہفتے میں ختم کرنا پڑتا تھا 2 وقت، ایک فجر کی نماز کے بعد، ایک عشاء کی نماز کے بعد. تھک جاتے تھے، ڈیوٹی بھی کرنا، کام بھی کرنا، دلائل خیرات پڑھنا، کیونکہ پہلے اس ملک میں ریاضت پر بڑا زور تھا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو ریاضت پر زور دے رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ میڈیا سے واقف نہیں، وہ علوم میں حقیقی بھی نہیں سمجھ سکے. مگر جب علم میں ترقی ہوئی اور کتاب مقدس سامنے آئی تو اس وقت یہ حال ہوا کہ تصادم خیالات علمیہ اور الہامیہ کے سبب اکثر لوگ دلائل عقلیہ کے زیر سایہ پناہ لینے کو دوڑتے رہے. ہم بھی دوڑے، لیکن عقل صحیح شناخت کا کافی وسیلہ جانتے، لیکن لا حاصل تھا، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں. عزیزو، جس میں بڑی گڑبڑ مچی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے بزرگ تعلیم سے حاصل کیا، عقل خدا شناسی کا ایک وسیلہ ضرور ہے. عقل کے ذریعہ خدا شناسی کا وسیلہ ضرور ہے، کتاب کے ذریعہ، دوسرے کلام کے ذریعہ، لیکن جو کلام مقدس کے ذریعے حاصل کی جائے گی وہ بات اور ہے. اسے ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، کیونکہ وہ انسان میں موجب شرافت اور موجب تکلیف شرعی ہے. کیا مطلب کہ اس کے اندر انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور شریعت کے پابند بھی ہوگی تکلیف شرعی کے ساتھ، بلکہ باطنی آنکھ سے. مگر وہ کامل اور کافی وسیلہ ہرگز نہیں. آپ ذکر اسرار کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، 1 ضربی 2 ضربی 100 ضربی کتنا ہی ذکر کر لیں آنکھ بند کر کے، لیکن جب آنکھ کھولیں گے تو کیا خدا کو دیکھا؟ لفظ اللہ اور ہے لکھا ہوا، لفظ اللہ بولنا اور ہے، لیکن اللہ کو دیکھنا اور ہے. جیسا کہ مولانا روم نے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ سر، مانیے ذب عظیم آمد پہ سر. لیکن مولانا روم نے ایک مقام پر کہا اللہ اللہ غرچ حلقوم عبداللہ بود، کہ حلق سے تو اللہ نکل رہا ہے، لیکن اس کی جو اعمال ہیں وہ اللہ والے ظاہر ہو رہے ہیں. اگر بہرے کو چھو لیا تو سننے لگا،
گونگے کو چھو دیا اس کی زبان تو بولنے لگا، لنگڑے کو چھو لیا تو دوڑنے لگا، لولے کو چھو لیا تو ہاتھ سے کام کرنے لگا، اندھے کو چھو لیا تو دیکھنے لگا، مردے کو چھو لیا تو زندہ ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ اس کی تلاش کرنی پڑے گی ہمیں۔ بس میرے عزیز، میں نہ اسے رد کرتا ہوں نہ اس کی ہدایت ہی کو کافی جانتا ہوں، جس کا سبب ہے کہ خلاق عالم نے ہمارے سب اعضاء اور حواس اگرچہ ہماری اس زندگی میں رفع حاجت کے لیے پیدا کی ہیں، مگر بیرون طاقت کے بغیر کوئی بھی چیز کافی نہیں ہو سکتی۔ مثلا جب بیرونی غذا سے طاقت اعضاء میں نہ آئے سب بیکار، آپ کو غذا کھانی پڑے گی۔ وہ حیاتین غذا جس میں حیاتین ہو، وٹامنس ہو، وہ کھانا ہے، کھائیں گے تو اب جیسا کہ آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی تو گاجر کھائیں کہتے ہیں حکیم، بہت فرق پڑتا گاجر کھانے سے بلکہ اس کا جوس پینے سے۔ آنکھ اگرچہ دیکھنے کا آلہ ہے لیکن بیرونی روشنی کے سے سخت محتاج ہے، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ روح اگرچہ بدن کو زندہ رکھتی ہے لیکن سچسم حیات سے قوت حاصل کرتی ہے اور اس کے بغیر وہ محتاج ہے۔ خیالات اگر جولانی ہیں دکھلاتے ہیں مگر غذا اور اعلیٰ طاقت سے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف عقل یعنی عقل ہی ایسا جوہر ہے جس کو بیرونی طاقت کے بغیر کافی سمجھا جائے؟ اور وہ تو گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے اور اپنے فیصلوں کو ہمیشہ ترمیم کیا کرتی ہے، رد و بدل کر دیا کرتی ہے۔ سارے اختلافات کی بنیاد بھی یہی ہے۔ پس عقل کس طرح خدا شناسی کا کافی وسیلہ ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑے سوال، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز، مجھے علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال کو شعر یاد آ رہا ہے کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اور عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس لیے کہتا ہوں عقل عمدہ چیز تو ہے مگر کافی نہیں، بس اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا کوتاہ اندیش آدمی کا کام ہے جو آخر میں پچھتائے گا۔ عزیزو، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 گھنٹہ سونا ہے۔ 8 گھنٹے اگر سوئیں گے تو 60 سال کے 20 سال تک سوتے رہے۔ 20 سال آپ نے پڑھائی اور اس میں ظاہر کیا تو 20 سال سے کام کیا، اور 20 سال کیا کریں گے پھر؟ یہ غور طلب ہے کہ آپ سب خود اس کا ادراک کریں تو پتہ چل جائے گا کہ عقل ہماری بعض ضروریات کو دریافت کرنے سے قاصر ہے، لاچار ہے، بے بس نظر آتی ہے۔ مثلا انسان کی ابتدائی حالت کا بیان کچھ نہیں بتلا سکتی کہ آخر انسان کیوں کر پیدا ہوا۔ ڈارون نے کہا کہ انسان حیوان تھا، وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ تھیوری کو فروغ دیتا ہے، مگر جب سوال کیا جائے کہ اچھا چلو یہ تو آپ نے بتا دیا انسان حیوان سے پیدا ہوا ہے، بڑھتے بڑھتے اس کے دم جھڑ گئے اور ناخن اور خون وغیرہ سب ختم ہو گئے، انسان بن گیا، تو اس کے انسان کی انتہا کیا ہے؟ اینڈ کہاں ہوگی؟ خاموش۔ اس بات کو تو شریعت خداوندی کو بھی سمجھانے میں غلطی کر جاتے ہیں لوگ، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی عقل کے اعتبار سے جو باتیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن دوسروں کی عقل کا سے بہت بری معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ خدا کی ذات و صفات کا بیان بھی تسلی بخش نہیں کر سکتی، اگرچہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر گواہی دیتی ہیں لیکن یہ گواہی تسلی بخش نہیں ہوتی۔ 2 سوال، اس کے بعد پھر ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے۔ 5واں سوال کہ روحوں کی پیاس بجھانے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کا جاننا اور تسلی کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہ 4 بات ہیں، 4 باتیں انسان کی ابتدا، انتہا، نیکی اور بدی۔ دراصل یہ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات ایسی جب تک ہمیں تسلی طور پر نہ سمجھائی جائیں تب تک ہمارے روحوں کو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ یہ بات عقل سے ناممکن، اس لیے پھر عرض کر دوں کہ صرف عقل سے نہ خدا شناسی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اور نہ خود شناسی۔ خدا تعالیٰ نے ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ کے مانند بنایا، اور یہ بات ہم اکثر آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ صورت و شبیہ تو مختلف ہے انسان کی، لیکن وہ اوصاف حمیدہ جو انسان کے روح میں ہے وہ اس کے ذریعہ بنایا ہے، اور ذہن انسانی کو خدائے لم یزل نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک انوکھا، ہر زمانے کے لیے نت نئے انداز میں انسان کو اپنے علم و عرفان، تعقل، تفکر، تجسس، تدبر اور تحقیق کا جذبہ عطا کیا تاکہ انسان دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے روحانی ترقی کرے اور خدا سے جا ملے۔ ملنا تو ہے لیکن بغیر عرفان کے ملنا، بغیر اس کے شناخت کے ملنا بیکار۔ تو اس دیگر ایجادات سے خدا نے جو نعمت سے نوازا ہے، یعنی آراستہ کیا ہر 100 سال کے بعد، بلکہ اب تو ہر روز
ہم ترقی کے مراحل کو طے کر رہے ہیں، مادی ترقی ہو رہی ہے لیکن روحانی ترقی ہم میں ناپید ہے۔ آخری سوال کہ اقتضائے شناخت الہی جس کی بڑی ضرورت ہے، کس طرح تکمیل تک ہم پہنچیں گے؟ اب بات ذرا یوں ہے کہ جب عقل کی کیفیت ہے کہ امور بالا جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت پیش کی متعلق بتلا کے کہ اقتضائے شناخت الہی کی بڑی ضرورت کس طرح تکمیل تک پہنچیں گے، سوال یہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ خلاق عالم ہماری ان ضرورت سے لاچار ہی ہے، ناواقف ہے؟ نہیں، وہ جس نے پیدا کی وہ چیز کا علم رکھتا ہے، تو وہ اس پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری خواہش پر بالکل قادر ہے۔ صرف وہم سے ہم پیدا نہیں ہو گئے کہ یہ وہم ہوا اور ہم پیدا ہو گئے، اور آپ یہی کہیں گے نا ہرگز نہیں، بے شک خدا تعالیٰ نے یہ خواہش ہمارے قلوب کے دلوں میں یعنی ودیت کرو کی ہے، اور چونکہ وہ عالم الغیب ہے اسی لیے وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کی خواہش بے چینی کے باعث ہوگی جب بھی ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو جسمانی خواہشوں کے غلام بن کر رہ نہیں گئے، بلکہ عرفہ والا خواہش اور اس خواہش کے پاک و پاکیزہ خواہش کرنا لازمی ہے، اور یہ خواہش اسے سے ملے گی جو ان تمام خواہش پر کنٹرول کر سکتا تھا، جو ہر چیز کو بتا سکتا ہو کہ ہاں تم کیا کھا کر آئے ہو، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، تمہارے ذہن میں کیا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو۔ یہ ایک ہی ذات ہے جو دنیا میں آئی، وقت گزارا، اور موت ان کو واقع ہوئی، دفن ہوئے، اپنے قول صادق کے مطابق زندہ ہوئے، اور صعود سما بھی ہوئے، دوبارہ آئیں گے۔ اس ذات اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر خدا کی ذات شناسی ہو جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اگلی نشست ہم جب پھر آئیں گے تو اس وقت ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آئیں گے، الہام اور خدا شناسی۔ ابھی ہم نے الہام کی گفتگو نہیں کی، آج کی گفتگو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ تو چلتے چلتے پھر وہی بات کہ اگر آپ کے پاس یہ کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں اپنا پورا پتہ اسکرین پر جو دکھائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، پورا پتہ لکھ بھیجیے۔ ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت عالیہ میں کتاب مقدس پیش کر دیں گے، ارسال کر دیں گے۔ تو آئندہ نشست کے لیے الہام اور خدا شناسی کے عنوان سے حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔